السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج جو ہے ہم اپنے علاقے کے ایک معروف شخصیت ہیں راجہ اورنگزیب دانیال صاحب، جو کہ پی ٹی یو پنجاب کے صدر رہے ہیں۔ تو ہمارے جو ہے ایریا کے ایک معروف شخصیت ہونے کے ناطے آج میں ان کا انٹرویو کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ان کا انشاءاللہ جو بھی مختصر جو ہے تعارف اور ان کی جو پروفیشنل لائف رہی ہے اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے ان سے، اور اس کے علاوہ ان کے والد صاحب اور ہمارے گاؤں کے بارے میں بھی ان سے جو بھی ان کے پاس پرانی یادداشتیں ہیں ان پہ ضرور بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جناب راجہ عمیر عباس دانیال صاحب، آپ نے وقت نکالا، مجھے اظہار خیال کا موقع دیا۔ سب سے پہلے تو جہاں تک میرا ذاتی تعارف ہے وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، وہ بھی میں کروا دیتا ہوں۔ یہ یونین کونسل کرور کا انتہائی پسماندہ علاقہ ہے۔ ویسے اگر آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پراپر کرور کے بعد سب سے بڑا جو ہے وہ ہمارا گاؤں ہے، یعنی موزیا بھی ہے، موزیا کلاں۔ جی جی کلاں بسان کے حوالے سے تو کلاں بسان کا جو آخری جسے سمجھ لیں کہ ٹیل ہے، اس میں یہ ہمارا محلہ جو ہے یہ بنوٹیاں کہلاتا ہے۔ جی یہ جی بنوٹیاں اس حوالے سے کہلاتا ہے کہ یہ بنی کے ساتھ بالکل ساتھ، بنی سہری کے ساتھ ٹچ ہے۔ صحیح ہے۔ تو یہاں آج کل جو ہے وہ میں عارضی سمجھیں یا مکانوں کی کنسٹرکشن کے حوالے سے، ویسے چھٹیاں انجوائے کرنے آئے ہو؟ چھٹیاں انجوائے کرے یا مزدوری سمجھیں، اچھا اچھا، تو جو کہ یہاں جو ہے وہ مکانوں کا کام کرانا بھی جو ہے نا وہ جی جی ایسا ہی جوئے شیر لال لانے کے برابر ہے۔ ہے، بے شک بے شک، تو یہاں آدھا جو ہے وہ بستری بھی اور آدھا مزدور بھی بننا پڑتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ان دنوں یہاں پر بیسیکلی یہ ہمارا علاقہ ہے، چلو جو لوگ اس حوالے سے نہیں جانتے ان کو بھی تعارف ہو جائے۔ جہاں تک پروفیشنل لائف کا تعلق ہے تو اور بالخصوص آپ نے پنجاب ٹیچر یونین کے حوالے سے جو سوال پوچھا ہے، تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک لمبا عرصہ 1996 سے جی جی لے کر پنجاب ٹیچر یونین کے ساتھ وابستگی رہی، پہلے حلقہ لیول پر، پھر ضلع لیول پر، اور جب ضلع لیول پر میں رہا ہوں 2010 سے لے کر 2020 تک، جی جی تو اس وقت اسپیسیفکلی میری ذمہ داریاں جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس کے حوالے سے جی ہوا جی کرتی تھی۔ میرا الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے، جس کام میں بھی میری ذمہ داری لگائی گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابیاں دی۔ بالآخر ہمارے ایک ویسے تو جو میرے استاد بھی کہلاتے تھے راجہ ظفیر احمد ستی صاحب، جی ان کا تعلق بھی سانج سے تھا، وہ بھی ہمارے مرکزی پریزیڈنٹ، مرکزی ہم بولتے ہیں صوبہ پنجاب کا جو پریزیڈنٹ جی ہوتا جی ہے۔ نیٹ ورک ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہماری پنجاب ٹیچر یونین کی باڈی جو ہے وہ سب سے جو یعنی کہ حیثیت رکھتا ہے نا، مرکزی حیثیت رکھتا ہے، وہ صوبہ پنجاب کی باڈی ہوتی ہے، جی جی اور وہی جو ہے وہ رجسٹرڈ بھی ہے۔ اور پنجاب ٹیچر یونین کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ پنجاب ٹیچر یونین پارٹیشن سے پہلے جی جی 1935 کے لگ بھگ جو ہے یہ اس کا یہ رجسٹرڈ ہوئی۔ اچھا اچھا اچھا، اس وقت سے لے کر جو ہے یہ پنجاب ٹیچر یونین تمام ملازمین کی جو یونین ایسوسی ایشن ہیں ان سے ایک سٹرانگ جو ہے وہ یونین سمجھی جاتی ہے، اور تھی بھی اور ہے بھی، وہ اس لحاظ سے کہ یہ پارٹیشن سے پہلے کی ہے، اسی لیے یہ یونین ہے۔ آج کل جتنی رجسٹرڈ ہو رہی ہیں وہ ایسوسی ایشن ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، تو میں زیادہ، میرا خیال ہے زیادہ تھوڑی تفصیل میں چلا گیا ہوں، تو مقصد میرا بات کرنے کا یہ ہے کہ میرا تعلق بیسیکلی یہاں سے ہے، جی کلاں جی بسان سے۔ جی جی، سروس میں نے زیادہ راولپنڈی میں کی ہے، بلکہ 22 سال تو میں نے ایک سکول میں گزارے ہیں، گورنمنٹ شملہ اسلامیہ ہائی سکول نمک منڈی راولپنڈی جی میں۔ جی تو وہاں مرحوم راجہ فضل حق صاحب کا بھی دفتر رہا ہے، جی جی اور مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ میں راجہ فضل حق صاحب کا جہاں دفتر تھا اس سکول میں میں نے کتنا عرصہ گزارا۔ جی جی تو میں بات کر رہا تھا کہ وہ جو ہمارا سسٹم ہے، یعنی پنجاب لیول کی باڈی کے بعد پھر ڈسٹرکٹ کی باڈیاں ہوتی ہیں، پھر ہر ڈسٹرکٹ میں ہم نے مراکز بنائے ہوئے ہیں، تحصیلی باڈیاں ہوتی ہیں، جی تحصیل، تو ہر سطح پر کام کرنے کا موقع ملا۔ بالخصوص میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب ہماری پنجاب ٹیچر یونین یا دیگر ایسوسی ایشنز بہت زیادہ ہو گئیں، جی جی تو پھر ہم نے
2020 میں 2020 میں وہ ہماری یعنی کہ میری سروس کی ہسٹری کا یا جو مجھ سے سینئر ہیں ان سے بھی میں نے پوچھا کہ وہ پہلا بجٹ تھا جس میں ملازمین کو بجٹ میں 1 روپیہ بھی بینیفٹ نہیں دیا گیا. اچھا. تو پھر جو ہے وہ ہم جتنے بھی ملازمین کی نمائندگی کرنے والے لوگ تھے، چاہے ٹیچرز کی نمائندگی کرنے والے تھے، ادرس تھے، جتنی بھی ایسوسیشن یونین تھی، ان کے قائدین نے سر جوڑے پورے ملک کے قائدین نے کہ یہ تو بڑا معاملہ ہو گیا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے اس میں کچھ بھی نہیں دیا. اس میں پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایسے کیا کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے نام سے ایک پلیٹ فارم بنایا، یعنی صوبے سطح پر اس کی باڈیاں بنائیں گی، اسی طرح فیڈرل کی وفاق کی باڈی ایک بنائی گئی، کے پی کے کی بنائی گئی، جی بی کی بنائی گئی، سندھ، بلوچستان اور پنجاب کی، چونکہ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے. بس ہماری خوش قسمتی تو نہیں، بدقسمتی سمجھیں کہ جو میرے سینئر تھے، ویسے عمر میں میرے سے چھوٹے تھے لیکن یونین کے حوالے سے وہ میرے سینئر تھے، ڈاکٹر امتیاز احمد عباسی شہید، جن کا تعلق مری روات سے تھا. تو وہ ان کی 2020 میں جب ہم نے یہ پارٹیاں بنا رہے تھے، میں ان کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا، تو فروری 2021 میں جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو وہ ساری کی ساری جو ذمہ داریاں تھیں ان کے پاس، بلکہ انہوں نے ان کی وفات سے کچھ عرصہ قبل 3-4 ماہ قبل وہ مرکزی پریزیڈنٹ بھی تھے پنجاب ٹیچر یونین کے، انہوں نے ریٹائرمنٹ لی اور ریٹائرمنٹ لے کر فوراً مجھے صوبہ پنجاب کا پریزیڈنٹ مقرر کر دیا. تو اس کے بعد ان کی ڈیتھ کے بعد جو ہے وہ ذمہ داریوں کا بوجھ جو ہے وہ سارے کا سارا مجھ پر ایک اضافی بوجھ جو پڑا وہ تھا کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس صوبہ پنجاب کے پریزیڈنٹ شپ کی جو ہے وہ میرے اوپر ذمہ داری سونپ دی گئی. کیونکہ ایک تو بالکل پلیٹ فارم نیا تھا، اس کو ہم نے اس پر لوگوں کا اعتماد بھی ابھی نہیں بحال ہوا تھا، اس کو ہم نے اس پر کامیابیاں بھی حاصل جو کرنی تھی، وہ بہت زیادہ محنت کرنا پڑی. لیکن یہ ہے کہ میں نے ایک رزلٹ نکالا ہے کہ جب بندے کی نیت ٹھیک ہو، کہ یعنی نیت یہ ہو کہ میں نے خدمت کرنی ہے اور ساتھ محنت کرے، تو اللہ پاک نے پھر ہمیں جب میری پریزیڈنٹ شپ میں پھر اللہ پاک نے ایسی کامیابیاں دی جو تاریخی تھی. یعنی تاریخی یہ تھی کہ اس سے پہلے یعنی 2020 کے بجٹ میں ہمیں ایک ٹیڑی پیسہ نہیں دیا گیا، اور اس سے پہلے 1989 سے میری اپائنٹمنٹ ہوئی تھی، ہر سال جو کچھ انکریز ہوتی تھی پے ہماری بجٹ میں ہی ہوا کرتی تھی. لیکن 2021 میں بجٹ سے پہلے بھی ہمیں 25% ڈسپیرٹی الاؤنس، اسپیشل الاؤنس کی صورت میں پنجاب والوں کو ملا، اور پھر بجٹ میں بھی ہمیں 15% ایڈاک ریلیف الاؤنس ملا. پھر 2022 میں جو جتنے بھی ہمارے ایڈاک ریلیف الاؤنس چل رہے تھے وہ سارے کے سارے بنیادی پے میں ضم بھی ہوئے، اور 15% ہمیں رننگ پے پر اس کے علاوہ اضافی اسپیشل الاؤنس ملا. ان 2 سالوں کی جو کامیابیاں ہیں یہ اللہ پاک نے بہت بڑا اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کی بڑی کرم نوازی ہے. اور پھر چونکہ میری سروس اینڈ ہو گئی اور میں نے سپٹمبر 2022 میں ابھی رہتی تھی، لیکن میں سچی بات پوچھیں تو بہت تھک بھی چکا تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ماٹو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ساتھ ساتھ، جیسے ڈاکٹر امتیاز احمد عباسی شہید جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو میں ہر لحاظ سے ٹرین تھا، تب میں نے یہ فیلڈ جو ہے یہ سنبھالا. اور ہم یہ چاہتے تھے کہ میں ابھی میری 1 سال سروس رہتی ہے اور میں اس 1 سال کے اندر اپنا کوئی نہ کوئی سبارڈینیٹ ایسا تیار کر کے اس کے ساتھ ہیلپ کروں، تاکہ 1 سال میں اس کو ٹائم بھی دوں اور میں خود پیچھے ہو جاؤں. اپنا عہدہ میں نے ایسے کیا کہ میں نے اپنا عہدہ دیا، یہ بگا سے ہیں ہمارے، چونکہ آپ لوکل ہیں جانتے ہیں، راجہ امین صاحب سے مرحوم ڈی او بھی رہے ہیں، ہماری برادری سے تھے، قوم دنیال سے ان کا تعلق تھا، ان کے بانجے ہیں راجہ طاہر صاحب. پھر میں نے اس کو یہ ذمہ داری دے کر، پھر نہ صرف ذمہ داری دے کر میں گھر آ گیا، بلکہ 1 سال جو ہے یہ میں پھر ہر میٹنگ میں، ہر پروٹیسٹ میں ان کے ساتھ رہا. تو ان کو وہ اب الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں. اس طرح سے یہ پنجاب ٹیچر یونین کا بھی، اور ساتھ ہی آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے والے سے جو آپ نے بات پوچھی تھی وہ میں نے آپ سے گوش گزار کی ہے.
اچھا، آپ کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ کہاں پہ تھی، اور آگے آپ نے جو اپنی تعلیم مکمل کی وہ کہاں پہ کی؟ جی، ابتدائی تعلیم سچ پوچھیں تو میٹرک تو میں نے کیا گورنمنٹ ہائی اسکول کرور سے، جی جی اپنا آبائی اسکول ہے. اب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے اس وقت اگر پیدل جانا پڑے تو میرا خیال ہے بندہ 1.5 گھنٹے کا سفر ہے، جن کے تقریباً 5-5.5 جی جی کلومیٹر جی ہے. جی جی تو یہاں سے ڈیلی جو ہے وہ ہم پیدل جاتے تھے جی اور جی پیدل ہی واپس آتے تھے. اور نہ صرف پیدل جاتے تھے بلکہ بیگ بھی اٹھا کر جاتے تھے، اور ساتھ چونکہ بازار بھی وہی تھا، ابھی بھی بازار وہی ہے، جی جی اور رستہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے، جی بالکل ایسا سارا ہی جناب ہارڈ ایریا ہے. تو یہاں سے ہم جو ضروریات زندگی کا جو سودا وغیرہ تھا، وہ بھی جو اٹھا بھی کے چیز لاتے وہ بھی اٹھا کر یہاں لایا تھے کرتے جی تھے. جی ایسا ہی. تو میٹرک میں نے یہاں سے کیا. اس کے بعد کس سن میں میٹرک کیا آپ نے؟ میں نے کیا ہے 1979 میں. اچھا اچھا اچھا، اس سمجھ کے گیا. بعد سچی بات پوچھیں تو تھوڑا سا میں یعنی کہ وہ عمر ایسی ہوتی ہے. 1980 میں نے اصغر مال کالج میں فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لیا. جی جی تو وہاں اس وقت فرسٹ ایئر کے جو ایگزام ہوا کرتے تھے وہ انٹرنل ہوا کرتے تھے، بورڈ کے نہیں ہوا کرتے تھے. ٹھیک. میرے ساتھ اس وقت راجہ ادریس صاحب ہیں، جی جانتے جی ہیں جی جی جی، میرے دیوان سے، کزن ہیں جو. آپ کے کزن ہیں، وہ بھی میرے کلاس فیلو تھے. تو اتنی رہنمائی کرنے والا نہیں تھا ہمیں، ایک تو سبجیکٹ کی چوزنگ کے حوالے سے، جی جی دوسرا یہ ہے کہ ہم اسکول کے ماحول سے، یہاں اسکول کا ماحول اس وقت بہت سٹرک ہوا کرتا تھا. ہوں. اگر ہمارے استاد جو ہے ہمیں 4 ڈنڈے مارتے ہیں تو وہ گھر والوں کو جب پتہ چلتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ 4 اور مارنے تھے. جی ایسا آج ہی کل والا ماحول نہیں تھا کہ مار نہیں پیار اور سارا ماحول بگڑ جائے. ہے. ایسا ہی ہے. تو ہم جو ہے وہ جب وہاں کالج میں گئے تو وہاں بالکل ایک آزاد زندگی جب ہم نے دیکھی، وہ اتنے سٹک ماحول سے نکل کر اسکول کے ماحول سے ایک دم آزادی کی زندگی، تو وہ پھر ہمیں نے تھوڑا سا اسے ناجائز فائدہ اٹھایا، سچی ٹھیک. بات پوچھی. تو وہاں پر 2 سال لگائے، یعنی کہ نتیجہ اس کا رزلٹ یہ آیا کہ انٹرنل ایگزام تو ہم نے کلیئر کیا. جی جی جو ہمارا بورڈ کا تھا ایف اے کا، اس میں کوئی سبجیکٹ کی چوزنگ جو میں نے کہا اب اکنامکس اور سائیکالوجی، جی جی یہ جو دانوں کا کوئی کمبینیشن بھی آج کل پوچھے تو اس لحاظ سے کوئی ایسا ملتا نہیں ہے. جی جی تو ٹف بھی تھے. اس میں کوئی تھوڑا سا ہم نے لوز کیا تو پھر والد صاحب تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کی کیا خواہش ہے، آپ نے کیا کیا ہے. اب میٹرک تک تو بہت اچھا رزلٹ تھا آپ کا. ہوں. میں نے کہا جی میں نے اس وقت ہوتا تھا گورنمنٹ پولی ٹیکنیکل کالج، یہ کوئی نور مل کے پاس جہاں آج کل ای ایم ای کی ورکشاپ وغیرہ جی ہے. جی تو پھر میں نے اس میں ایڈمیشن لیا. آر اے سی میں، ریفریجریٹر کمیشننگ میں. وہ ڈپلوما ہوتا تھا 3 سال کا. ہوں. تو وہ اس وقت کا جو 3 سال کا ڈپلوما ہوتا تھا وہ اس کو سمجھ لیں کہ وہ انجینئر ہوتا تھا. ڈی اے ای. ہاں، تو وہ بیل لگ یہ سمجھیں کہ وہ تقریباً سال بھی نہیں ہوا تھا تو وہاں بڑے قتل غارت ہوئے. تو او ہو. ماشاء اللہ کا دور تھا، وہاں سے یہ کالج شفٹ ہو گیا. تو یہ غالباً 84 کی بات ہے، ہمیں شاید بولنا ہو جاؤں. تو جب میرا یہ تھا چونکہ میں اکلوتا تھا اور والد صاحب نے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ اب یار جو ہے نا اس کی شادی ہو جائے. تو پھر میری 86 میں شادی ہوئی. اچھا. 86 میں جب شادی ہوئی تو 87 میں میرے بڑے بیٹے کی پیدائش ہوئی. جی جی اس وقت مجھے خیال آیا کہ اب مجھے جو ہے نا کچھ نہ کچھ کوئی کرنا بھی چاہیے. تو بائی چانس بات ہے کہ وہ میرے ایک استاد ہوتے تھے، بلکہ آپ کے پڑوسی ہیں، مرحوم ماسٹر یعقوب صاحب، جی ماسٹر جی جی گزیر صاحب کے جی جی والد صاحب. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چونکہ ان کے ساتھ ایسا تعلق تھا، ان کے ساتھ ان کے پاس میں پڑھا تو نہیں ہوں، وہ گورنمنٹ ہائی اسکول سربا میں ہوتے تھے. ہوں. تو ہمارا جو 5ویں کلاس کا جو سینٹر تھا نا وہ سربے میں پڑا. ٹھیک جب سربے میں پڑا تو وہاں پر اس سینٹر میں میری پہلی پوزیشن آئی. ٹھیک. جب میری پہلی پوزیشن آئی تو وہ اس وقت ادھر ایک دکان ہوتی تھی اسکول میں ہی، تو انہوں نے بڑی خوشی سے کہ میرے گاؤں کا بچہ ہے تو سینٹر میں اس نے اتنی اچھی پوزیشن لی ہے. تو وہ اس وقت یہ شاپر وغیرہ یا لفافے نہیں ہوا کرتے تھے. تو مجھے اور ادریس دونوں کو پہلی پوزیشن میری آئی، ادریس کی دوسری آئی. اچھا. تو وہاں پر جب دکان پر لے گئی تو ہمیں کہتے ہیں ابھی رزلٹ نہیں آؤٹ ہوا تھا. مینول رزلٹ ہوا کرتے تھے، شام کو کمپائل کر دیتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا کریں کہ یہ جو قمیض ہے نا آپ کی، اس کو کھولیں ذرا. تو انہوں نے جتنی وہ اس وقت وہ کیا کہتے تھے ٹانگری وغیرہ، ریوڑیاں بوندیاں وغیرہ بھر کر ہمیں بھی دی. اور اس وقت ہمیں تھوڑا سا
کوئی خیال آیا کہ کوئی شاید کوئی ٹھیک ہوا ہے جس کی وجہ سے ہماری کوئی توازن وغیرہ ہو رہی ہے. جی جی تو وہ بات یہ ہے کہ وہ مجھے 87 میں ان سے جب ملاقات ہوئی بائی چانس ایک جگہ پر، تم نے کیا بھائی کیا کر رہے ہو آج کل؟ میں نے کہا سر کچھ نہیں. انہوں نے کہا یار نہیں، یہ ایلیمنٹری کالج میں میرا لنک بھی ہے، وہاں ایڈمیشن اوپن ہے، صرف ٹیسٹ آپ کو کلیئر کرنا ٹھیک پڑے. ہے. تو وہ میں نے ٹیسٹ دیا پی ٹی سی کے لیے، تو وہ ٹیسٹ کلیئر ہو گیا. وہاں پھر میں نے ریگولر جو ہے وہ پی ٹی سی کیا. پھر جا کر پھر میں نے دوبارہ پھر نئے سرے سے فرسٹ اپائنٹمنٹ میری ہوئی گورنمنٹ پرائمری اسکول منگل. جی جی یہ مریور انگوری والا. یہ انگوری یونین کونسل میں آتا ہے. یہاں سے تقریباً 7 کلومیٹر ہے. یہ سارا آگے جنگل بھی آتا ہے، سواں بھی عبور جی کرنا جی پڑتا جی ہے. جی اور یہ 3-4 گاؤں آتے ہیں، بسان کے بعد کولا، پاٹا، پڑیکا اور پھر منگل. تو یہاں ڈیلی جاتا تھا. اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے جناب راجہ امین صاحب کو، جی جی ان کے ہاتھوں کی اپائنٹمنٹ ہے ہماری. پھر میں نے اس لحاظ سے میری بڑی لیٹ سروس شروع ہوئی، اور پھر میں نے دوبارہ پڑھائی شروع کر دی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. پھر میں نے جناب ایف اے کیا، پھر سی ٹی کیا، پھر بی اے کیا، پھر بی کام کیا، پھر میں نے ماسٹر جو ہے وہ ہسٹری میں کیا. ہسٹری میں تو پھر پنجاب یونیورسٹی. پنجاب یونیورسٹی لاہور اچھا سے. تو بات یہ ہے کہ پھر یہاں میں نے پھر 1 سال منگل میں لگایا، 3 سال یہاں جی پی ایس بسان میں لگائی. اور باقی سروس پھر میری جب میں پنڈی کے 2-3 کرسچن ہائر سیکنڈری اسکول ہے، اس کی سیکنڈ شفٹ میں لگا کرتا تھا. ہمارا اسکول ہوتا تھا گورنمنٹ ضیاء الاسلام ہائی اسکول. جی جی 2 سال میں نے وہاں گزارے. تو پھر مرحوم راجہ ظفیر احمد ستی صاحب جو ہمارے اس وقت ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ تھے پنجاب ٹیچر یونین کے، جی جی انہوں نے میری ٹرانسفر اپنے اسکول میں کروائی. پھر ان کے ساتھ بڑا ایک یہاں سے وہاں سے میں نے وہ پھر زیادہ جو ہے نا یہ پی یونین ٹی میں یو کی طرف چلے گئے. پنجاب ٹیچر یونین کی پھر ہوں. زیادہ جو ہے مصروفیات، پھر انہوں نے وہاں پر یعنی کہ تربیت جو ہے وہ ساری کی ساری کی. پھر 96 سے لے کر 2001 تک ان کی تربیت میں یہ پنجاب ٹیچر یونین کی میں رہا. پھر انہوں نے ہمیں جانچا بھی. سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے جانچا. اس وقت وہ پرانے لوگ تھے، وہ جانچتے تھے کہ یار یہ کتنا ایک جو ہے وہ یعنی مجھے وہ اس وقت کی جو تربیت تھی وہ لاسٹ ٹائم جب میجر لطاف ستی صاحب اور یہ ہمارے پی اے صاحبان تھے سارے کے سارے، ان کی مرضی سے جو ہمارے سی او صاحب آئے نا اعظم کاشف، جی جی تو ان کے جو ٹرانسفر کے لیے ہماری تحریک چلی، تو وہاں وہ تربیت کی باتیں جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ساری کی ساری یہاں کام آئیں. جی جی اور وہ سارے کے سارے ایم پی ایز اس چیز پر مزید تھے کہ یہ ہمارا پہلا آرڈر ہے. تو یہ جو ہے یہ ان کو کچھ عرصہ، لیکن ہماری مجبوری یہ تھی کہ میری سروس بھی اینڈ تھی اور میں تھا بھی ایسی جگہ پر کہ وہاں سے میرے لیے وہ بیک فٹ پر مشکل تھا. وہ مشکل تھا. تو وہ ساری جو تربیت تھی نا وہ اس زمانے کی وہ کام آئی. کیونکہ اس وقت لوگ کہا کرتے تھے، بزرگ باتیں کیا کرتے تھے ہمارے لیڈر، ہمارے قائد، کہ جی جتنی مرضی تحریک میں آپ گیدرنگ کر لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن رزلٹ جو ہے وہ ٹیبل ٹاک پر جو ہے وہ آتا ہے. ہوتا ہے. ٹیبل ٹاپ کے لیے آپ کے جو یعنی آواز ہیں وہ بالکل قائم ہونے چاہیے. وہ قائم آنے چاہیے. اور تمل مزاجی سے وہ بندہ جو ہینڈل کرتا ہے وہ کامیابی ہوتی ہے. اور اللہ پاک نے وہ جو تربیت انہوں نے کی اور ہم نے محنت کی، وہ اللہ پاک نے وہاں پہ بڑی عزت دی اور بڑی کامیابی حاصل ہوئی. اچھا اب نیکسٹ جو ہے وہ آپ کے، کیونکہ والد صاحب جو ہے وہ بھی ہمارے گاؤں کے ممبر بھی رہے، سرپنچ بھی رہے، تو ان کی جو ہے وہ زندگی کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں. ان کے جو انہوں نے کام کروائے ہمارے گاؤں کے لیے، برادری کے لیے، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سے بات کر لیتے ہیں. دیکھیں راجہ صاحب، بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے میرے والد صاحب کے بارے میں پوچھا ہے. ہر بندہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ اس کے لیے جو باپ کی حیثیت ہوتی ہے وہ اتنی قابل احترام ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جتنی بڑی سے بڑھا کر بات بھی کی جائے. لیکن یہ ہے کہ میری شروع سے عادت ہے، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ اور بالکل مختصر بات کرنے کا عادی ہوں. والد صاحب جو ہے وہ سگنل کور سے ریٹائر ہوئے. ابھی میں یعنی کہ وہ اتنا زیادہ ہوش میں نہیں تھا، سمجھ بوجھ نہیں تھی، اس سے پہلے ہی وہ ریٹائر ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے یہاں کاروبار کس سٹارٹ، رینک پہ ریٹائر ہوئے؟ نائب صدر ریٹائر ہوئے سگنل کور سے. تو جب وہ ریٹائر ہوئے تو انہوں نے ریٹائر ہوتے ہی فوری طور پر یہ گورنمنٹ ہائی اسکول کرور کا جو بازار ہے
آج کل تو کوٹھی بازار ہے نا، جی 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 اس وقت کوٹھی بازار جو ہے برائے نام تھا، جی زیادہ بازار یہی تھا. جی ہائی اسکول کروڑ والا تھا. تو انہوں نے یہاں پر دکان سٹارٹ کی، اور دکان پھر وہ اس حد تک گئی کہ میں ابھی جب اپنے عزیزوں کو یہ بات بتاتا ہوں، آپ بھی میرے عزیز ہیں، جی جی تو بعض دفعہ وہ بلیو بھی نہیں کرتے. میں ان کو کہتا ہوں کہ دکان میں نے ان لوڈ ہوتے دیکھا ہے گڑ کا ٹرک. زبردست. گڑ کا ٹرک بھی لاتے تھے، یعنی اور وہ گڑ کی بھی 2 3 4 قسمیں ہوتی تھی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ ہمارا جو ہائی اسکول کرور کا جتنا سراؤنڈنگ ایریاز ہیں، جو ہمارے جتنے مضافات ہیں، یہاں پر سڑکیں نہیں ہوا کرتی تھی، گدیوں کا استعمال ہوا کرتا جی تھا. جی 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 تو چھوٹی موٹی جو باقی جیسے بسان سے قاضی اکبر حسین صاحب، قاضی قدیر صاحب کے والد صاحب کی جی جی دکان تھی، مجھے یاد ہے. ٹھیک ٹھیک. یہاں بنی سیری سے ماسٹر نظام صاحب ہوتے تھے، ان کی قاضی دکان نظام ہوتی، صاحب. قاضی نظام صاحب. جی 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 ایسا اس طرح سے حنیف صاحب ہوتے تھے، یہاں شبیر صاحب تھے، ان کی جی دکان جی ہوتی. جی. یہ چھوٹی دکانیں بھی وہاں سے لاتے تھے، ہوں. سودا سلف وغیرہ. تو پھر انہوں نے اپنے بانجے حاجی غلام حسین صاحب کو ساتھ رکھا. پھر ان کے بعد نائب صدر نذیر صاحب تھے، ان کے بانجے تھے، ان کو بھی ساتھ رکھا. یعنی بڑا اچھا کاروبار تھا. جی جی اس کے ساتھ ساتھ جو والد صاحب کی جو سوشل جو آپ نے پوچھا ہے نا لائف کے حوالے سے، تو وہ یہ ہے کہ ایک یہاں پر نیچے ہمارا گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول ہے، لسا والا. لسا والا، جی جی اور ایک اوپر اسکول ہے گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول. جی جی. بوائز پرائمری اسکول کا ایک ہی بڑا کمرہ ہوتا تھا، ہوں. یہ اسکول تھا ہی نہیں. جی جی تو یہاں پر انہوں نے دکان کے ساتھ ساتھ جو سوشل لائف کے حوالے سے جو کی ہے نا، سب سے بڑی کنٹریبیوشن اس کی گزارے کے حوالے سے. جی جی یہاں کچھ موضع ایسے ہیں کہ جن کا گزارا نہیں ہے. جی جی الحمدللہ جو ہمارا موضع کلنا ہے، جی اس کا جی ایک بہت بڑا گزارا ہے، اور اس گزارے سے ہمیں بہت بڑے بینیفٹ ملے ہیں. جی جی. اور پھر وہ میں نے فزیکلی پریکٹیکلی یہ ساری چیزیں میرے سامنے آئی ہیں. بسان سے جناب وہ کیپٹن شیر افضل صاحب جی گزارہ جی. سوسائٹی کے پریزیڈنٹ تھے، اچھا. اور میرے والد صاحب جو ہے گزارہ کے سیکٹری تھے. اور وہ میرے تایا جان بھی اور سسر بھی میرے جو ہیں وہ کپتان امین صاحب جو جی ہے جی وہ وائس پریزیڈنٹ صاحب نے مل کر پھر ایسے کیا کہ وہ چونکہ کپتان شیر افضل صاحب خود اتنے زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرتے تھے، تو وہ چونکہ والد صاحب مرکز میں بیٹھے ہوئے تھے، سیکٹری کی ایز اے سیکٹری بھی ذمہ داریاں زیادہ جی ہے، جی تو وہ ساری کی ساری ذمہ داری انہیں پر ہوتی تھی نا. تو والد صاحب نے پھر یہ کیا کہ اور ان سے مل کر کہ یہاں پر گرلز اسکول جو ہے پرائمری اسکول بنانے کا ارادہ کیا. وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کو تقریباً آج بھی جو تقریباً 60 سے ابو لوگ ہیں یہاں پر ہمارے گاؤں کو اس چیز کا علم ہے، بلکہ اوپر ماسٹر امیر احمد صاحب ہیں، ان کو بڑا نالج ہے اس حوالے سے، تو وہ ساتھ ساتھ رہے ہیں ان کے. تو یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ اسکول کے لیے ہم نے گزارہ سوسائٹی سے کے لیے فنڈ اپلائی کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گزارے میں فنڈ نہیں ہے. ٹھیک. ایک طریقہ کار ہے، اس وقت ہماری تحصیل ہوا کرتی تھی بری. تو انہوں نے کہا کہ ایک طریقہ کار ہے کہ یہ سینٹرل گزارہ فنڈ یعنی کہ تحصیل کے فنڈ سے آپ کو لون مل سکتا ہے. ٹھیک. تو وہ لون کی شکل میں 40,000 روپیہ انہوں نے لیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں لون دیں، ہم رسک لیا انہوں نے. رسک لیا. تو وہ 40,000 روپے میں اسکول جو ہے اس کی بلڈنگ بنوائی. پھر محکمے سے اس کی منظوری لے کر پھر جو ہے وہ اس کی سٹاف وغیرہ جہاں منگوایا. پھر اسکول جہاں پر گرلز کا اسکول جو ہے جو ہمارے علاقے میں نہیں تھا، ان دونوں گاؤں میں نہیں تھا، کلام جی بسان جی میں، جی یہ سینٹر مقام میں اسی لیے رکھا گیا کہ بسان میں بھی نہیں تھا اس وقت جی گرلز جی. کا اسکول پرائمری اسکول، اور کلہ کلنا میں بھی نہیں نہیں تھا، تو سینٹر میں رہ کر دونوں اسکولوں کو بچیوں کو جو ہے وہ تعلیم سے راستہ کیا. تو پھر وہ ایسے کیا انہوں نے کہ ڈی سی صاحب سے میٹنگ کر کے یہ جتنے بھی ہمارا گزارا ہے، یعنی گزارا ہمارا یہ بسان کی بیک سائڈ جو کلہ کی طرف جاتی ہے، جی یہاں جی ایک ڈھوک ہے، سوان کے پاس جا کے. سواں کے پاس ایک ڈھوک ہے ہماری تندلوچ، جی جی تندوش. جناب سردار عباس صاحب کی وہاں پر، اور آج کل جاوید صاحب خلیل راجہ خلیل صاحب ان کی وہاں پر مکان بھی ہوا کرتے تھے، جی ہم نے جی. دیکھے ہیں حاجی یعقوب صاحب. وہاں سے لے کر کانی کنڈ جگہ کا نام ہے جی کانی، جی 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 جی. وہاں تک ہمارا جو گزارا بیل جاتا ہے. چکر کے ساتھ لگتا جی ہے جو. بالکل. تو وہاں تک پھر انہوں نے اس طرح کیا کہ
ہمارے والد صاحب اور دیگر بزرگوں نے مل کر ڈی سی صاحب سے یہ منظوری لی کہ جتنی بھی ہماری خشک درخت جو چیڑ گئے ہیں یہ ہر سال جو ہے ہزاروں کے حساب سے اس گزارے میں ڈسٹرائی ہو جاتے ہیں آگ سے یا خشک ہو کر گر جاتے ہیں، تو محکمہ ہمیں جو ہے جو چرائی کراتا ہے اس سے ہمیں ہمارے گزارے فنڈ میں معقول رقم جو ہے وہ نہیں ملتی، اس لیے ہم یہ گزارے سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے خود چرائی کروانا چاہتے ہیں، خود چرائی کروا کر خود ڈلائی کروا کر اس کو جو ہے وہ ڈیپو میں بچائیں گے، اور وہاں سے اپنی نگرانی میں جو شیئر فارسٹ کا ہے وہ فارسٹ لے، اور جو ہمارا بنتا ہے وہ ہم لیں۔ وہ منظوری ہوگی، اور جب منظوری ہوئی تو پھر یہ ہے کہ یہ بھی بڑا چیلنج تھا کہ اتنا بڑا کام کرے گا کون، تو وہ چیلنج بھی والد صاحب نے لیا، اور والد صاحب نے پھر مجھے یاد ہے مظفر آباد کا ایک جگہ ہے کومی کوٹ، وہاں سے غالباً 20 یا 25 جوڑیاں کہتے ہیں آری جو اس وقت ہوتے تھے مینول طریقے سے، ایک جو ہے وہ کلاڑے والا ہوتا تھا بلائی کرتا تھا، اور 2 جو ہے وہ آری والے ہوتے تھے۔ اسی طرح سے مردان سے ایک نام تھا پٹھان نام کا خچروں والا جس نے ڈلائی کرنی تھی، توتی گول نام تھا اس کا، مجھے ابھی تک یاد ہے۔ پر یہ ساری لکڑی جو ہے چرائی ڈلائی کر کے انہوں نے نیلام کروائی، پھر جب وہ اس لکڑی کا پیسہ ہمارے گزارے فنڈ گزارہ سوسائٹی کلاں بسان کے فنڈ میں پہنچا، اس سے پھر یہ لان بھی واپس کیا، یہ سوئے کے ترپے سے لے کر بسان تک کچی روڈ بنوائی، کیا والی کچی سڑکیں یہ بھی اسے بنوائیں، یہ والی جو اوپر والی سڑک ہے واریاں سے ادھر آتی ہے نیچے، ہاں یہ نیچے جا کر باغ میں جو ٹچ ہوتی ہے، یہ بھی سڑک بنائی۔ بے شمار چشمے جتنے بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے چشمے ہیں، ہمارا پانی بھی میرے خیال میں گزارش سے ہی لگا ہوا ہے، جی نہیں پانی نہیں لگا ہوا، پانی والی اسکیم الگ ہے، ایم کے ڈی اے کی اسکیم ہے۔ آپ کا جو وہ آگے بھائی مشتاق صاحب کے گھر کے ساتھ جو چشمہ ہے، یعنی کوئی چشمہ آپ بملیڈی سے لے کر وہ بنوائے گئے ہیں، یہ جتنے چشمے تھے، یہ سڑکیں، پھر سکولز کی اضافی بلڈنگ، بسان والے سکول کی اضافی بلڈنگ، یہ تو آپ تو خیر بعد میں ساری ری ایبلیٹیشن ہوئی ہے نا، اس سے پہلے جو بلڈنگ تھی اس میں اضافی کمرے جو تھے، اوپر والا جو بوائز پرائمری سکول کلاں تھا وہ اس کے جتنے بھی اضافی کمرے ہیں، اسی طرح سے اور دیگر چیزیں، یہ جو اینیمل کا جو ہمارا ہاسپیٹل ہے اس کا کوئی بلڈنگ کا کام تھا، اس طرح سے بے شمار جو پروجیکٹ تھے، پھر وہ انہوں نے اس طریقے سے چیلنج لے کر خود چرائی کروا کر اتنا ایک ہمارا فنڈ ہوا کہ اس سے بھی سارے موزے کے جو ہے نا وہ ہم نے والد صاحب نے اس میں جسے کہتے ہیں نا یہ مرکزی کردار جو ہے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، کپتان افضل صاحب ایز اے پریزیڈنٹ پورا ان پر ڈیپینڈ کرتے تھے، حتیٰ کہ میں یہ بتاؤں آپ کو کہ یہ جو اس وقت ہمیں اقداری ملتی تھی نا چیڑ کے درختوں کی، وہ سبز درخت کی ملتی تھی، اچھا 2 درخت جو ہے کاشتکار پیشہ لوگوں کو، کاشتکار پیشہ لوگوں کو 2 درخت جو ہے وہ سبز درخت چیڑ کے ملتے تھے، پورے موزے کی جو اقداریوں کے لیے اپلیکیشنز ہیں وہ والد صاحب خود کلیکٹ کرتے تھے اپنی دکان پر، ساری کی ساری کٹھی جو ہے وہ ڈی ایف او گزارہ سے منظور کروا کر یہاں آ کر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے، یہ اپنے پرمٹ لے جائے، تو یہ اس لحاظ سے بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی، جی بس آپ نے پوچھا ہے تو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی اپنی پرانی یادداشتیں گاؤں کے حوالے سے یا کوئی ایسی بات جو آپ کو یاد ہو جو آپ قابل ذکر ہو یہاں پہ آپ بتانا چاہتے ہو؟ اصل میں یہاں پر تو اگر آپ آج کل کے ماحول کو دیکھیں نا تو اس لحاظ سے تو اگر کوئی دلچسپی رکھنے والا بندہ ہو تو ہر بات جو ہے وہ قابل ذکر ہے۔ میں تو یہ تقریباً 2 ماہ سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، تو میرے پاس جو بھی جنگلز آتے ہیں نا میں ان کو پرانی کہانیاں سٹوریاں سناتا ہوں، لیکن وہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ یعنی دوسرے لحاظ سے اب میں سمجھاؤں کہ ہسٹری ریپیٹ بھی ہو رہی ہے، جیسے کہ ہم سے جو ہے وہ اپنے بزرگ باتیں کرتے تھے تو ہم تھوڑا اوائڈ کرتے تھے، سچی بات یہ ہے کہ اب یہ بچے جو اس میں اتنا انٹرسٹ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں لیتے، لیکن ان بچوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو ضروری چیز ہے وہ ہمارا کلچر ہے، ہمارے کلچر کی واقفیت ہے،
کہ یار ہمارا رہن سہن کیسا تھا. اور سب سے جو ضروری بات میں سمجھتا ہوں اگر نوجوان سن رہے ہوں تو ہماری جو یہ جیسا کہ میں ابھی بات کی ہے نا یہ گزارا سوسائٹی کے حوالے سے, جی جی تو اس کے بارے میں ان کو شعور جو ہے ہونا وہ بہت ضروری ہے جی جی کہ جی یار جتنے کام ہیں, کوئی ایم این اے فنڈ میں نے ذکر نہیں کیا, جی کوئی ہم ایم یہ این کریں اے گے بی اسی اے کا طرح اسی فنڈ طرح. اگر اتنے پروجیکٹ ہمارے گزارا سوسائٹی سے نکل رہے تھے جی جی تو آج وہ گزارا سوسائٹی کہاں پر ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے. فرض کریں جسٹ لائک آپ ہیں, دیگر لوگ ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں جتنے بھی آپ کے عمر کے, آپ کا کام ہے اس طرف جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دیں لوگوں کو جی جی تاکہ یہ چیز. اچھا دوسرا جو ہمارے کلچر کے حوالے سے بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ ہمارے جنگل کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو فخر ہونا چاہیے. جی جی فرض کریں یہاں سامنے لگی ہوئی ہے کیمرے کے بیک سائڈ پر, جی جی میں نے کوئی کنسٹرکشن کا یہ پتھر کی دیواریں لگی ہوئی ہیں, جی ایسا ہی ہے. بھئی آپ اس کو بالکل منہدم نہ کریں. جی ایسا ہی ہے. یہ میری بیک سائڈ پر, وہ ہوں رائٹ سائڈ پر پتھر کی دیواریں لگی ہے, یہ لگی ہے پتھر کی دیوار, یعنی کچھ نہ کچھ اپنی نشانیاں جو جی جی اپنے ایسا ہی آباء ہے. و اجداد کی جو ہے وہ باقی رکھنی چاہیے, ہوں کیونکہ کل جو آنے والی نسل ہے وہ بالکل میرا خیال ہے کہ بے بارہ ہوگی. آپ ایسا ہی تک ہے یا ایسا ہی ہے. اس وقت جو 20-25 سال کے لوگ ہیں انہوں نے پھر بھی کچھ دیکھا ہے, ہوں جو آنے والے بچے ہیں وہ کیا دیکھیں گے؟ ان کے لیے کچھ بھی نہیں تو بچا. قابل ذکر تو کا جو آپ نے کی ہے بات, تو یہاں پر ویسے تو ہر چیز جتنا, چونکہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے تو میں بھی نہیں چاہتا کہ چلو نیکسٹ کسی نشست میں اسپیسیفکلی اگر کسی چیز کا آپ ذکر کریں تو اس کے حوالے سے شاید بہت سی باتیں نکل آئیں جی آگے. ایسا ہی ایسا ہی ہے. تو بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں, بعد اور ہمارے ساتھ جو ہے اتنا ٹائم آپ نے دیا ہمیں. موسٹ ویلکم, بہت شکریہ. ٹائم تو آپ نے نکالا, آپ چل کر آئے, جی جی آپ کے ساتھ کچھ ساتھی بھی آئے تو ان کا بھی شکریہ, بڑی نوازش ہے انشاءاللہ. آخر میں کوئی اپنے نوجوانوں کے لیے کوئی اچھا پیغام اگر دینا چاہتے ہیں تو وہ ضرور دے دیں. میں نے نوجوانوں کو اسی حوالے سے دیکھیں نا, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو اپنے کلچر کی اور اپنے آباء و اجداد کی پہچان کرنی چاہیے. بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے. یہ انتہائی ضروری ہے. مختصر سے لفظوں میں جی یہ ایسا کروں, ہی ہے. فرض کریں یہاں پر بچے آتے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے مجھے دیکھا ہے, تو اب جو میرے بالکل نیئرسٹ سراؤنڈنگ ایریا کے ہیں جی وہ تو جی ٹھیک ہے, باقی تھوڑا سا بھی ہٹ کر, حالانکہ یہاں سے لے کر پورے گاؤں میں, جی جی پورے گاؤں کا کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں فریلی ایک دوسرے کا آنا جانا, نہیں ہوتا تھا. بچے سے ایسا ہی لے تھا. کر بوڑھے تک. آج یہ ہماری پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ ہم بھی اس عمر میں بھی اب اپنے گاؤں میں بھی جاتے اجنبیوں کی ہوئے طرح گھومتے ہیں. ایسا ہی ہے. اجنبیت فیل کرتے ہیں, چونکہ آگے کوئی پہچان نہیں رہا ہوتا ہے. جی ایسا ہی. تو یہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ, ہمارے دور میں ایک ایسا ہوتا تھا نا, میں اپنے عزیزوں کو کہتا ہوں کہ یار میں اگر یونین کونسل کرور اریاڑی کے کسی گاؤں میں بھی چلا جاؤں نا, تو وہاں میری پہچان وقفیت اس لحاظ سے ہے کہ ہمارا پورے پیانٹ کے پل سے اوپر جی اور جی بن سے نیچے جی جی اور کمکوٹ تک, ہوں ادھر سے جناب یونین کونسل انگوری تک, جی جی چکا بگوال کولا سوں تک, یہ سارے کے سارے لوگ ایک اسکول میں زیر تعلیم ہوتے تھے, ہائی اسکول کرور میں. ہائی اسکول کرور میں. تو پھر ہر گاؤں میں ہمارے 2 4 5 جو ہے وہ کلاس فیلو موجود ہیں. جی 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 تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ سلسلہ, اب ہمارے جو بچے ہیں وہ اپنی فیملی کے بچے ایک دوسرے کے ساتھ پہچان نہیں رکھتے. اس لیے میں اسپیسیفکلی اپنے بچوں کو, عزیزوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو اپنے کلچر کی حفاظت کریں, ان کے بارے میں اویئرنیس پیدا کریں. دوسرا اپنی برادری, اپنے گاؤں, اپنے عزیزوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جو ہے جڑ یہ کے رہیں. جڑ کے رہے. بہت شکریہ جی, بہت تھینک یو مہربانی. سو مچ السلام جی, علیکم. بہت بنڈل آف تھینکس, بنڈل آف تھینکس. اسٹاپ کا اس بھائی کتنا